شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا، نہ سوچا کہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرنے والے تھے۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور کافی افسوس ملنے لگے اور محسوس کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بہت بری جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے گروہ میں مت شمار کرو۔ تب موسیٰ نے کہا، پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا، اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔